ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھی، سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی ننند، دیور، جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید ابھی بھی باقی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کے رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتے دار ہمسایوں کی باتیں جلتے پر تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس ایسی باتیں کرتی کہ دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں چھوٹے بچے نے جنم لیا تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی۔ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا تو بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا۔ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت کو سمجھے بنا یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچے سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ اللہ نے اسے ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس طرح دل گرفتہ ہوئی کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب باندھ توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اس کا شوہر تھا جس نے اس کو کبھی تانا نہیں مارا۔ ایک دن کسی نے کہا اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے خود ہی کہا کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی بھی صورت میں طلاق دینے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت میں نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کے بارے میں کہا کہ وہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کا علاج کراؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن میں کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے دنیا میں عورت کی شکل میں کیوں پیدا کیا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف کی محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے، بنا شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ تو نے بنا باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے بنا شوہر کے اولاد ہو سکتی ہے، میرے کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات اس نے سجدے میں رو رو کر ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو بکا کو سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا، اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ یہ سنتے ہی
बिना किसी की परवाह किए